السلام علیکم دوستوں، امید ہے خیر سے ہوں گے۔ ہارون بلوچ آپ کو ڈائلاگ پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بہت امپورٹنٹ ایک ڈیولپمنٹ پاکستان میں چل رہی ہے کورٹس کے اندر، وہ ہے بلاسفیمی بزنس گینگ کے حوالے سے۔ اور کل اس میں ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ سامنے یہ آئی تھی کہ ایک ٹرائل کورٹ میں ایویڈنس پیش کیا گیا ہے، اس ایویڈنس اور فورینزک کا ایویڈنس ہے، اور اس کے اوپر جب وہ سامنے آیا ہے 194 صفحوں کی وہ ایویڈنس ہے، تو اس کے اندر بہت ساری اناملی سکم نظر آئے ہیں۔ اس والے سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کیس کے ساتھ جڑے ہوئے وکیل ایڈوکیٹ ہادی علی چٹا صاحب۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے اور کس طرح یہ کیس جا رہا ہے۔ حادی صاحب، میں آپ کو ویلکم کہوں گا۔ بڑا انٹرسٹنگ موڑ لے لیا ہے کل ڈیولپمنٹ، یہ جو ایویڈنس سامنے آیا ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسے نکل کے آئی ہیں جیسے سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس کیس کے اندر جو ایویڈنس ہے وہ گھڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بنانے کی کوشش کی جا رھی ہے، لیکن ایک وہ کہتے ہیں نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، تو عقل شاید نظر نہیں آ رہی ہو۔ دیکھیں، وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ٹارگٹ رکھا ہو دماغ میں کہ آپ نے 400-450 لوگوں کو پھنسانا ہے اور ان سے پیسے ایکسٹورشن کرنے ہیں، تو پھر اس طرح کی غلطیاں کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہیں۔ اور وہ آپ کے سامنے ہے کہ ثاقب شمس نام کا ملزم ہے یہ، جس کی ہم نے بیل فائل کیا۔ یہ 102/23 FIR میں جو ہے وہ نامزد ہے، اور نامزد تو نہیں تھا، اس کو بعد میں ڈالا گیا۔ ہر کیس میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک ملزم کو آپ پکڑتے ہیں، پکڑ کے کچھ دن حبسے بے جا میں رکھتے ہیں، پھر اس کے نام کا پرچہ کرتے ہیں، اور پھر اگلے ایک آدھ ماہ میں آپ 4-5 اور لوگوں کو بھی اس نیٹ کے اندر پھنسا لیتے ہیں ایکسٹورشن کرتے ہوئے لڑکیوں کے تھرو۔ اب اس کی جو بیل فائل کی گئی، یہ پہلا راؤنڈ آف بیل ہو چکا ہے سپریم کورٹ تک، سپریم کورٹ سے خارج ہو چکی ہے۔ جب سپریم کورٹ سے خارج ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ 2 ماہ کے اندر ٹرائل فائنل کریں گے۔ ان 2 ماہ کے اندر ہم ریگولرلی جاتے رہے کورٹ کے اندر اور کہتے رہے کہ مدعی کو بلایا جائے، مدعی پہ ہم جرا کر سکیں۔ وہ اپنی ان چیف کرا گیا، اس پہ جرا ہونی ہے تو ٹرائل آگے چلے گا، ورنہ تو نہیں چل سکتا۔ ٹرائل کورٹ نے اپنا ہر حربہ آزما لیا کہ مدعی کس طرح عدالت میں آ جائے اور اس پہ جرا ہو جائے، مگر 2 سال گزر گئے، 2 سال 3 مہینے ہو چکے ہیں، مدعی نہیں آ رہا عدالت میں، اور مدعی کے پہلے بیلیبل وارنٹس ہوئے، پھر نان بیلیبل وارنٹس ہوئے۔ FIA کے گواہوں کے نہ آنے پر ان کے سیلری اٹیچمنٹ کے آرڈر ہو چکے ہیں، بٹ وہ نہیں آ رہے اپنی شہادت کرانے کے لیے۔ اور وہ شاید اس لیے نہیں آ رہے کیونکہ اب جو اس کی بیل فائل کی گئی ہے، اس بیل کے اندر جو گراؤنڈ آبویسلی 2 ماہ سپریم کورٹ ڈائریکشن کا بھی لیا گیا ہے، بٹ اس سے زیادہ میجر جو گراؤنڈ ہیں فردر انکوائری کے، جو اس کیس کو شیٹر کر دیتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ ملزم کو، ثاقب شمس کو، جس تاریخ کو گرفتار کیا گیا ہے FIA کے مطابق، جس تاریخ کو اس کا فون لیا گیا ہے، ان دونوں عمل کی تاریخ سے 9 دن پہلے فورینزک کی رپورٹ جنریٹ کر لی گئی ہے۔ اور FIA نے جمع کرائی، FIA نے بنائی ہے اور جمع کرائی ہے عدالت میں، اور اس کے اندر 9 دن پہلے، ابھی ملزم حراست میں نہیں ہے، فون FIA کے قبضے میں نہیں ہے، بٹ فورینزک رپورٹ جنریٹ ہو گئی ہے جس میں 194 صفحوں کا گستاخانہ مواد لگا ہوا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ ملزم گرفتار نہیں تھا، فون نہیں تھا، تو پھر آپ نے وہ بلاسفیمس کانٹینٹ کہاں سے لا کے اسے پلانٹ کیا ہے؟ اور یہ ہم دیکھتے ہیں 9C کے کیسز کے اندر، جب IO کسی ملزم پہ پلانٹ کرتا ہے منشیات، اور کل کو وہ نارکوٹکس کی کورٹ سے بری ہوتے ہیں، تو نارکوٹکس کورٹ اس کو بری کرتے ہوئے IO انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہوتا ہے ANF کا یا پولیس کا، اس کے اوپر پرچہ دینے کا آرڈر کرتی ہے، کہتی ہے کہ یہ تو بری ہو گیا، تو یہ 10-20 کلو ہیروئن جو ہے یہ کہاں سے آئی تھی؟ آپ نے برآمد کی ہے تو بھی آپ کے ذمہ ہے۔ تو یہ اصل مسئلہ یہ کمیشن نہ بننے دینے کا، کیونکہ یہ سارے مدعیان جواب دہ ہوں گے کہ یہ بلاسفیمس کانٹینٹ آپ کہاں سے لائے تھے اور آپ نے کیسے ان معصوم بچوں میں پلانٹ کیا تھا۔ اس میں ایک اور چیز بھی جس پہ کل آپ کو میں وہ ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا، اس میں IMEI کوڈ کا بھی جی، جو فورینزک رپورٹ میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں، جس کی میں نے ٹیسٹڈ کاپیز بیل کے ساتھ لگائی ہیں پٹیشن کے ساتھ، ان کے اندر اگر IMEI نمبر کو دیکھا جائے تو ملزم کا نام ثاقب شمس لکھا ہوا ہے فورینزک رپورٹ کے پہلے پیج پہ، اس نام کے تھوڑا سا اوپر IMEI نمبرز لکھے ہوئے ہیں، وہ نمبرز میچ نہیں کرتے FIA کے ریکارڈ کے ساتھ۔ جب انہوں نے فون برآمد کیا ہے انفینکس ماڈل کا ملزم سے جو فون برآمد کیا اس کا IMEI نمبر فورینزک رپورٹ سے میچ نہیں کرتا، تو پتہ نہیں وہ فورینزک رپورٹ کس کی ہے اور کیسے بنائی گئی ہے اور کس کے کہنے میں بنائی گئی ہے۔ تو یہ FIA کی کچھ کالی بھیڑیں ہیں، اور یہ ایک عمل جو ہے یہ ان ساری فورینزک رپورٹ کو شکوک شبہات بناتا ہے کہ اگر آپ فورینزک رپورٹ ملزم کو گرفتار کرنے یا فون قبضے میں لینے کے 9 دن پہلے بنا سکتے ہیں، تو آپ کسی کے اوپر بھی پلانٹ کر سکتے ہیں بلاسفیمس کانٹینٹ۔ لیکن آج ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی کہ ایک نئی پٹیشن ڈالی گئی ہے، اپلیکیشن آئی ہے، اور اس میں جو ہے نا انہوں نے آپ کے حوالے سے بات کیا اور ایمان کے حوالے سے بات کی ہے کہ آپ کو ریکارڈ جو کہ کورٹ کے کسٹڈی میں ہے، FIA نے وہ سبمٹ کیا ہے، اس میں ٹیمپرنگ آپ نے کی ہے اور بولی صاحب نے کی ہے، یہ کیا چکر ہے؟ یہ دیکھیں ہارون صاحب، یہ پہلے دن سے وتیرہ رہا ہے، جس دن سے میں نے اور ایمان نے اور باقی وکلا نے کیسز لینا شروع کیے اور ہم نے ان کے اندر قانونی سکم ڈھونڈے اور کہا کہ یہ مسئلہ خراب ہے، یہ ایک نابینا شخص پہ بھی یہ کیس ہے اسی گینگ کی طرف سے، تو یہ ان چیزوں کے بعد جب ان پہ ریسرچ کی گئی، کام کیا گیا، عدالتوں میں ان کو ریپرزینٹ کیا گیا، تو اس وقت سے یہ سوشل میڈیا پوسٹ لگ رہی ہیں کہ میں گستاخ کا وکیل ہوں، ایمان گستاخ کی وکیل ہیں، تنبولی صاحب گستاخ کے وکیل ہیں، اور یہ اسلام کے دشمن ہیں اگر ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح آج بھی یہ کیا گیا کہ آج یہ درخواست موو کی گئی، کیونکہ اس بات کا جواب نہیں ہے کہ آپ نے یہ فورینزک رپورٹ 9 دن پہلے کیسے بنائی تھی، تو انہوں نے آج یہ اپلیکیشن دی ہے راؤ عبدالرحیم صاحب نے کورٹ میں
کہ یہ عبدالہادی نے، ایمان مزاری نے، آصف تنبولی نے، فاروق جیلانی نے ٹیمپر کر دیا ہے عدالتی ریکارڈ کو. یہ وہ ریکارڈ ہے جو ایف آئی اے نے رپورٹ جنریٹ کیا، ایف آئی اے نے اپنے چلان کے ساتھ لگا کے ٹرائل کورٹ کے اندر جمع کرا دیا. اب یہ ٹرائل کورٹ اس کی کسٹوڈین ہے. آپ اندازہ کریں آپ کہ اب جب یہ شامت آ رہی ہے اور اب جب پکڑے جا رہے ہیں، چوریاں پکڑی جا رہی ہیں، کیسز کی اوقات نظر آ رہی ہے کہ ان میں کتنا جو ہے نا فوٹنگز ہیں ان کی اسٹرانگ، تو کیا ہو رہا ہے کہ وہ انگلش سینگ ہے کہ جمپنگ ریٹس فرام سنکنگ شپ. اب راؤ عبدالرحیم کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے کا ریکارڈ غلط ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ٹیمپر کر دیا، ٹرائل کورٹ کا ریکارڈ غلط ہو گیا، ایف آئی اے کہے گی راؤ عبدالرحیم نے کیا. اب یہ سب ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائیں گے. ہمیں دیکھیں، ہم ایک نقل فارم جمع کراتے ہیں عدالت میں، عدالت اس ریکارڈ کی کسٹوڈین ہے اور بلاسفیمی کی فائلز کو بہت جو ہے نا اس سے رکھتے ہیں، سیفٹی میں رکھتے ہیں. شاید پتہ نہیں ہمیں کیا سمجھتے ہیں. خیر ہم بہت کلیئر ہیں کہ ہم انہیں کیا سمجھتے ہیں، اور ہم اس کا کافی بار اظہار کر چکے ہیں. کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بھی اس بات کا ذکر ہو چکا ہے کہ وہ کیا ہے. لیکن ہم ایک نقل فارم جمع کراتے ہیں، ٹرائل کورٹ ہمیں اس نقل فارم کے اوپر الاؤ کرتے ہیں جج صاحب، اور ہمیں پھر ایک کاپی ملتی ہے اور اس کو پھر وہ ٹیسٹ کر کے ہمیں دیتے ہیں. ہم نے وہ ریکارڈ لگایا. ہم تو ایکیوزڈ ہیں، ان کے ہاتھ میں پوری فورینسک رپورٹس ہوتی ہیں. آج بھی انہوں نے ایک رپورٹ عدالت کو دے گی، دیکھیں اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے. ہم نے تو ٹرائل کورٹ کے ریکارڈ پہ چلنا ہے، اور ٹرائل کورٹ کی کسٹوڈین ریکارڈ کی ٹرائل کورٹ خود ہے. یہ الزام بہت افسوسناک ہے کہ آج اگر ایک کیس میں آپ کو لگتا ہے کہ قانونی سکم ہے اور ملزم کو بیل مل رہی ہے، تو آپ نے ایک آنریبل ٹرائل کورٹ کے اوپر ایسا الزام لگا دیا. اس کے اندر منفرد بات یہ ہے کہ یہ جو گینگ ہے اس کا کوئی ذاتی اناد نہیں تھا ان لوگوں کے ساتھ، یہ ان کو جانتے بھی نہیں تھے. انہوں نے ایک بہت وائڈ نیٹ پھینکا سوشل میڈیا پہ، ان کو پتا تھا کہ قانون میں حکم ہے اور پھر یہ کہ انوائرمنٹ جو کریٹ ہو جاتا ہے ان کو سپورٹ کرتا ہے، اور وہ انہوں نے کیا. وہ نیٹ پھینک کے انہوں نے لڑکیوں کے تھرو انہیں پھنسایا بھی، اور اس کے بعد ان کے فون لے کے ایف آئی کی کچھ کالی بھیڑوں کی مدد سے اس کے اندر یہ فون ٹیمپرنگ ہوئی، اس کے اندر یہ پلانٹ ہوا مٹیریل. جب اس ملک میں 20 کلو ہیروئن کسی بھی ڈل سکتی ہے، تو آپ کا فون لے کے میں 3-4 کلکس کر کے آپ کے موبائل میں ڈال سکتا ہوں اس طرح مواد. تو یہ کیسز صرف ریکوری کے اور پوزیشن کے کیسز ہیں. آج تک جتنے ملزمان ہیں کسی پہ کریشن کا الزام یا ثابت نہیں ہو سکا. ایسی کوئی شواہد نہیں آئی کہ کریٹ کون کر رہا ہے. اور سندھ ہائی کورٹ نے بیل آرڈر میں بھی یہی لکھا کہ اگر ایف آئی اے اتنی متحرک تھی اس معاملے کے اوپر اور ایک گینگ کے کہنے پہ لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہی تھی، تو کیوں نہیں تفتیش کی، کیوں نہیں پتہ لگایا کہ یہ مٹیریل کریٹ کہاں ہو رہا ہے، کہاں سے کریٹ ہو کے فوٹوشاپ ہو کے مٹیریل ہمارے ملک میں اس طرح پھیل رہا تھا. اور انہوں نے بھی آج تک ان لیوسڈ ویب سائٹس کو، ان بلاسفیمس ویب سائٹس کو، پیجز کو، سوشل میڈیا ہینڈلز کو بلاک کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اگر یہ بلاک ہوں گے تو ان کا کاروبار بند ہوگا. یہ لوگوں کو پھنسائیں گے کیسے؟ تو یہ چیزیں آن لائن موجود تھیں، بس ان کے اندر پاکستانی بے گناہ بے قصور معصوم ینگ لڑکے لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے یہ ساری چیز کی گئی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جو کیس چل رہا تھا اس میں بھی یہ بات ہوئی کہ ہم ڈیجیٹل ایویڈنس کی بات کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی جنہیں بی بی جی نے پھنسایا. اس کی بابت یہ کمیشن کے تشکیل کا آرڈر تھا، لیکن کمیشن بننا ان کو موت نظر آتی ہے اپنی، کیونکہ ابھی فیوچر میں کیا نظر آ رہا ہے کہ کمیشن تو خیر اس کو تو انہوں نے ختم کر دیا اس آرڈر. دیکھیں وہ سسپینڈ، ہارون صاحب وہ سسپینڈ ہوا ہے آرڈر، اور ہم اس پہ نوٹس پہ نہیں تھے، ہمیں اب نوٹس ہوا ہے. 1 اکتوبر اس کی ڈیٹ ہے، ہم وہاں جائیں گے، آرگیو کریں گے، اپنا کیس پٹ کریں گے ڈی بی کے سامنے. امید ہے کہ وہ ہمارے سے سہمت ہوں گے، اور وہ اس قوم کی، اس ملک کے لوگوں کی، عوام کی جو ایک ڈیمانڈ ہے کہ کمیشن بننا چاہیے تاکہ ان کیسز کی تفتیش ہو سکے کہ آیا یہ سچے ہیں جھوٹے ہیں. بی بی جی کو اس سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا، انہیں چاہیے تھا وہ کہتے کہ آپ کل کا آج بنائیں کمیشن، ہمیں اس الزام سے صاف کریں جو الزام پورا ملک ہمارے پہ لگا رہا ہے. لیکن وہ سسپینڈ ہوا، ہم ان سے آرگیو کریں گے انشاءاللہ 1 کو. امید ہے وہ ہمارے آرگومنٹس مان کے کمیشن کو بنائیں گے. اگر وہ نہیں کریں گے، ایگری کریں گے ہمارے سے، تو ہمارے پاس اگلا فورم ہے، ہم نے تو عدالتوں میں ہی ہیں، ہم سپریم کورٹ جائیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. دوستو کوشش کی ہے کہ جو بلاسفیمی بزنس گروپ یا بلاسفیمی بزنس گینگ، آپ جو مرضی کہہ رہے ہیں گینگ، اس لیے ہم کہتے ہیں کیونکہ ایک پوری سازش نظر آتی ہے اس کے پیچھے، اور اس کے اندر نہ صرف کچھ لائرز ان کا گروپ بلکہ اس کے ساتھ کچھ ایسے لوگ جو کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں میں ہیں وہ بھی ملوث ہیں. تو اس لیے ایک پورا ایک آپ کو پیٹرن نظر آتا ہے اس کے اندر. تو کوشش کریں گے ہم مزید بھی اپڈیٹس آپ تک پہنچاتے رہیں. یہ کیس بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے کیونکہ بلاسفیمی کے جو قوانین ہیں پاکستان میں اس پہ ہمیشہ سے کوشچن اٹھتا رہا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ جھول ہے، اور ہمیشہ یہ مس یوز ہوتا رہا ہے انوسینٹس کے لیے. پاکستان میں ہسٹری ہے کہ ریلیجس مائنورٹیز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اب بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے، اب جو ریلیجس مائنورٹیز نہیں بھی ہیں، مطلب مسلم لوگ ہیں، مسلم یوتھ، ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. لیکن پیچھے جو انٹینٹ ہے وہ پیسہ بنانا ہے. تو بات مزید بھی ہم آگے کرتے رہیں گے. مجھے فی الحال اجازت دیجیے. اللہ نے